ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 730، جس سے جناب نے اعلی تشیع کی نماز کا طریقہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب میں نے اصول محدثین پر اس کی پوری وضاحت بیان کی کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی عبدالحمید بن جعفر وہ ضعیف ہے، اس حدیث کا مرکزی راوی محمد بن عمر بن عطا جو ہے اس کی پیدائش 40 کے اندر، اس مجلس کے اندر جو صحابہ تھے ان میں سے ایک ابو قتادہ بھی تھے، ان کا انتقال 38 میں۔ اب محمد بن عمر بن عطا پیدا ہوا 40 میں، ابو قتادہ کا انتقال ہو گیا 38 میں، ان کی نماز جنازہ پڑھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ابو قتادہ اپنی قبر سے اٹھ کر کیسے آ گئے تھے اس مجلس کے اندر؟ تو اصول محدثین کے مطابق وہ حدیث بالکل ضعیف ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد تو کسی قسم کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں اتمام حجت کے لیے کسی بھی پہلو کو خالی نہیں چھوڑتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز سے بھی بات کو سمجھایا جائے، اس انداز سے بھی بات کو سمجھایا جائے، یعنی کوئی بھی پہلو خالی نہ چھوڑا جائے۔ اب ہم حدیث کو مختلف پہلو سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن پھر میں آپ کا جملہ آپ پر لوٹانے لگا ہوں تو ایک پاسو چب کٹو گے، دوسرے پاسو نکل جائے گا۔ آپ کی باتوں میں پھر بھی اتنے چب ہیں نا کہ ایک چب نکالیں گے تو دوسرا پڑ جائے گا، دوسرا نکالیں گے تو تیسرا پڑ جائے گا، تیسرا نکالیں گے تو چوتھا پڑ جائے گا، چوتھا نکالیں گے تو پانچواں پڑ جائے گا۔ یہ چب نکالتے نکالتے آپ تھک جائیں گے، لیکن آپ کسی بات کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ یہ انہی کا جملہ ہے۔ اچھا، اس حدیث پر جناب نے ایک فرضی اعتراض اٹھایا جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر عدم ذکر، یعنی ہاتھ باندھنے کا عدم ذکر ہے۔ تو پھر جناب نے اپنے روایتی انداز میں اس کا تمسخر اٹھایا، نا پرانیاں گلنا، عدم ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہ روایت تو خود بول کے کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ رخ ہوئے تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، تو ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کے ہاتھوں کی ہڈیاں وہیں پر گئی جہاں سے ہڈیوں نے سٹارٹ لیا۔ تو سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ یہاں سے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، تو آپ نے ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے، نا پرانیاں گلاں، عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو۔ ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں، ترمذی والا لمیٹڈ طریق ہے، ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا؟ جی۔ اچھا، اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی بھی تھی، اور رکوع کے بعد والا اور ارسال الیدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اہل حدیث جو ہے وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف، تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے۔ تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے، تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ تو جناب نے یہ فردی اعتراض اٹھایا عدم ذکر والا، پھر اس کا تمسخر اڑا کر کہا جی یہ روایت خود بول کے کہہ رہی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں۔ کیا اس روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی گئی تو وہیں پر ٹھہری رہی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا تھا؟ اس حدیث کے اندر آپ مجھے نکال کے دکھا دیں کہ ہڈی اپنی جگہ پر ٹھہری رہی، تو پھر تو آپ کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہڈی اپنی جگہ پر نہیں ٹھہری رہی تو پھر آپ کی دلیل ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، آپ کہتے ہیں اس کے اندر عدم ذکر ہے، عدم ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ کس بات کو مان لیتے ہیں؟ تو پھر آپ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی یہی حدیث یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث نمبر 828، اور اس حدیث کے اندر عبدالحمید بن جعفر بھی نہیں ہے کہ جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، کیونکہ امام بخاری نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اصلہ فی البخاری، کہ اس روایت یہ جو 10 صحابہ والی ہے کہ جس میں عبدالحمید بن جعفر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اصلہ، اس کی جو اصل ہے نا وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کی شرح لکھی ہے۔ اب اصل روایت کے اندر ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رأیتہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اذا کبر، جب آپ نے تکبیر کہی تو جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو آپ نے رفع الیدین کی۔ اذا رکع، جب آپ نے رکوع کیا تو پھر فرماتے ہیں
کہ امکن یدیہ من رکبتیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ اب ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جب آپ نے تکبیر کہی تو آپ نے رفع الیدین کی، اور جب آپ نے رکوع کیا تو اب آپ کے ہاتھ نیچے گئے ہیں، اوپر نہیں آئے، تو گویا کہ رفع الیدین کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں جی کہ رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا تو دوسری حدیث کے اندر تو ہے۔ اگر رفع الیدین کا ذکر ہوتا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کا رفع الیدین ذکر کر سکتے تھے، تو باقی تکبیرات میں رفع الیدین ذکر کرنے میں کیا قباحت تھی؟ تو باقی مقامات پر بھی رفع الیدین ذکر کر سکتے تھے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کی، اور رفع الیدین کا ذکر جو ہے وہ عبدالحمید بن جعفر کی وجہ سے ہے، جو عند المحدثین ضعیف ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس راوی سے حدیث نہیں لی۔ تو اگر عدم ذکر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت بول کے کہہ رہی ہے، وہ حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داؤد والی بول کے کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، تو یہاں بھی یہ روایت بول کے کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کی تھی، اس کے علاوہ آپ نے رفع الیدین نہیں کی تھی۔ اچھا، اس کا جناب نے جواب یہ دیا ہے کہ بھائی اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ کیا نکالا ہے، اور رزلٹ دیکھیں، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تورک کا رزلٹ نکالا ہے، یعنی اس پر تورک کا باب باندھا ہے۔ اس کے ساتھ بھی انجینئرنگ کی ہے، حنفیوں نے یہ انجینئرنگ کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، باقی وہ مختصر ہے، اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے اس سے تورک کا رزلٹ نکالا ہے اس طریق سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو پہلا رفع الیدین ہے، باقی تو ہے ہی نہیں ہے، تو وہ کس چیپٹر میں لے کے ہیں؟ تورک میں۔ تو وہ کس چیپٹر میں لے کے ہیں؟ تورک میں۔ یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ اگر اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تورک کا رزلٹ نکال کر تورک کا باب باندھا ہے، تو پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نمبر 730 پر وہ کون سا باب باندھا ہے؟ وہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب افتتاح الصلاۃ، یعنی نماز شروع کرنے کا باب باندھا ہے، وہ رزلٹ نکالا ہے کہ نماز کیسے شروع کرتے تھے، ہاتھوں کو کیسے اٹھاتے تھے۔ تو اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رزلٹ قابل قبول ہے، اس کو آپ مانتے ہیں، تو یہ رزلٹ دوسروں کے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا رزلٹ بھی مان لیں کہ وہ حدیث ارسال الیدین کے لیے نہیں بلکہ افتتاح الصلاۃ کے لیے ہے، وہاں بھی رزلٹ تسلیم کریں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کے رزلٹ کے باوجود بھی شیعہ کی نماز ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے رزلٹ کے باوجود بھی احناف کی نماز ثابت ہو سکتی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایک چب نکالیں گے تو دوسرا پڑ جائے گا، دوسرا نکالیں گے تو تیسرا پڑ جائے گا۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تیسرا ایک اور انداز سے بات سمجھیں، کسی محدث سے دکھلا دیں کہ اس محدث نے اس حدیث پر ارسال الیدین کا باب باندھا ہو، اور اگر جناب یہ کہیں بھائی اس حدیث کے اندر تو واقعتاً آپ کہتے ہیں جی رکوع جانے اور اٹھنے کی رفع الیدین نہیں ہے، لیکن باقی حدیث کے اندر تو ہے نا، پھر ہم یہی اعتراض کریں گے کہ اس حدیث کے اندر اگر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں تو باقی حدیث کے اندر تو ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے نا۔ اگر باقی حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہونے کے باوجود شیعہ کی ارسال الیدین ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر احناف کی صرف تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین ثابت کیوں نہیں ہو سکتی، باقی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ایک اور انداز سے سمجھیں۔ اچھا، جناب نے اب چند باتیں یہ بھی کی ہیں، ایک بات کی تو بیسک انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی، ایک بات یہ کہی۔ تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ دوسری بات کہی، 10 صاحب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں جس نے میں نماز کا رکن ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا۔ تو سر 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ جب آپ نے ارادہ کیا تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر آتا، یہ ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا، سر وہ نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے تو یہ حدیث بھی مرفوع بن گئی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو تھا ہی، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا،
یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے. سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی. عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا. یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے, اور یہ بہت زبردست دلیل ہے. تو یہ جناب نے رزلٹ نکالا. تو اس سے 2 چب اور پڑ گئے ہیں. ایک چب نکالیں گے تو دوسرا پڑ جائے گا. وہ کہتے ہیں کیمے والی مشین پر کہ میرے خلاف کلپ بنانا اتنا آسان نہیں. جب میں کلپ بناؤں گا تو بندہ کیمے والی مشین پر چڑھ جائے گا. تو میں اکثر کہتا ہوں کیمے والی مشین تو دور کی بات ہے, ہم جب بات کرتے ہیں تو اگلے کو چوپر کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ کیما نہیں, اس کا وہ بالکل بورا ہی بن کے نکلتا ہے پھر وہ. تو اب 2 چب اور پڑ گئے. تو بیسک انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی. بھائی میں نے پہلے کہا اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن عمر بن عطا. محمد بن عمر بن عطا ان کی پیدائش ہوئی 40 کے اندر, یا زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق کے مطابق 42 کے اندر. اگر آپ کے ان کی پیدائش ہوئی 40 کے اندر, اب چند باتیں سمجھ لیں. نمبر 1, ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام لے کر آئے, تو بقول جناب کے 9 ہجری میں اسلام لے کر آئے. ٹھیک ہے, ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں. نمبر 2, یہ مجلس کب ہوئی؟ بقول جناب کے کہ 30 سال بعد ہوئی, اور نبی علیہ السلام کی وفات کے 30 سال کے بعد یہ مجلس ہوئی. نمبر 3, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ بقول جناب کے کہ 10 تک آپ زندہ رہے, 11 کے شروع میں آپ کا انتقال ہو گیا, اور 11 کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے. بس 10 ہجری تک ہی آپ کی لائف ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں. تاریخ کنفرم نہیں ہے, مہینہ ربیع الاول ہے. اب یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب جب 30 سال بعد مجلس ہوئی اور انتقال ہوا 11 میں, 30 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 40. محمد بن عمر بن عطا کی پیدائش بھی کب ہوئی؟ 40 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جس مسلک کی نماز کو ثابت کیا جا رہا ہے ان کے ہاں تو شاید ایسی مجالس قائم ہوتی ہوں کہ 1 سال کا بچہ اٹھ کر مجلس میں آ جائے اور آ کر جی وہ 10 صحابہ کی موجودگی میں حدیث سننی شروع کر دے. کیونکہ محمد بن عمر بن عطا کا 40 کے مطابق تو 1 ہی سال بنتا ہے کہ وہ پہلے سال کا بچہ تھا. کیونکہ جناب نے خود تسلیم کیا نا کہ 30 سال بعد مجلس ہوئی, تو جس سال مجلس ہوئی اس سال تو محمد بن عمر بن عطا پیدا ہو رہا ہے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی. اگر ساری پچھلی باتوں کو چھوڑ بھی دیں, اور اگر ان کا بابا زبیر علی زئی صاحب ان کی تحقیق کے مطابق ان کی پیدائش ہو 42, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی پیدائش سے وہ 1 سال پہلے مجلس سننے کے لیے آگے تھے کہ جی مجلس تو سن لیں, نہ جانے بعد میں جب میں دنیا میں پیدا ہوں تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی سے ملاقات ہو یا نہ ہو, تو نماز کا طریقہ تو ثابت کرنا نا ایک مسلک کا. تو ایک مسلک کی نماز کا طریقہ ثابت کرنے کے لیے اپنی پیدائش سے 1 سال پہلے وہ دنیا میں آئے, پھر واپس چلے گئے, پھر اپنے وقت پر دوبارہ پیدا ہوئے. الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. چوتھی بات یہ کہی کہ نماز آخری والی سکھلائیں گے. پھر اگر آپ کی وفات کی 30 سال بعد سکھلا رہے ہیں تو وہ نماز سکھلا رہے ہوں گے جو آخری نماز ہے. تو بقول مرزا صاحب کے وہ صحابہ جو وہاں آ کر بیٹھے تو وہ منسوخ شدہ نماز تو نہیں سیکھنے کے لیے آئے تھے. اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 11 صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں, تو وہ نماز سکھائیں گے جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے, یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ وہ تو وہ نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے جو آخری نماز تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی بقول مرزا صاحب کے. اور بقول مرزا صاحب کے کہ 10 صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی, اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ انہوں نے حدیث پر جھوٹ بولا کہ اللہ کی قسم کے الفاظ حدیث کے اندر نہیں ہیں, اس پر یہ توبہ کریں. یہ بات انہوں نے کہی. اب ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے, مجلس ہوئی 30 سال کے بعد. محمد بن عمر بن عطا پیدا ہوئے 40 میں. وہ 10 صحابہ وہ منسوخ شدہ نماز تو سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے, اور نماز جو تھی وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جا رہی تھی. اور 10 صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اب یہ چیز کیسے نکالیں گے؟ اب اس کا مطلب تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز تک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور آپ کے بعد 30 سال بعد جب صحابی نے 10 صحابہ کو نماز سکھلائی اور بتلائی تو وہ بھی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب آپ کی ذمہ ایک کام اور ہو گیا. اب ایک حدیث ایسی آپ نے لے کر آنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز وہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہو. ورنہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ 11ویں والے کی دیکھ پکا کر ان کی کتاب بھی اس پر پڑھ کے سنا دیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے. بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ
ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب تک اپنے حواریوں کو منسوخ شدہ نماز پڑھا رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خود تسلیم کیا کہ آپ کی نماز اس طرح تھی اور 30 سال بعد بھی صحابہ نے اسی طرح نماز سکھلائی۔ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت زبردست دلیل ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے جب میں نے پہلی بار وہ پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا، میں نے کہا یار یہ بہت سٹرونگ چیز ہے۔ اب آپ نے اپنے حواریوں کو ایک حدیث ایسی دکھلانی ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو پڑھی تھی وہ ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی، کیونکہ جو آپ کا آخری طریقہ ہوتا ہے وہ پہلے والے طریقے کو وہ منسوخ کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو ہمارا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے، تو پھر احناف کا کیا قصور ہے؟ ان کے پاس تو باقاعدہ رفع الیدین کو منسوخ کرنے کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نماز پڑھی تھی وہ رفع الیدین کے بغیر پڑھی تھی۔ ابھی تو ابتدائے عشق، ابھی روتا ہے کیا؟ ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔